انایا کو پرندوں اور جانوروں سے بہت پیار تھا۔ ایک دن وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک کوا آیا اور اس کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ کوے نے اسے اپنی سریلی آواز میں کاں کاں کہہ کر سلام کیا۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا لیکن پھر اپنی کتاب میں مصروف ہو گئی کہ اچانک ایسا ہوا کہ اسے یقین نہیں آیا۔ وہ کوا اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی کہ شاید اس کے دہن بھائی میں سے کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہو، لیکن وہاں کوے اور انایا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے اچھے اور مزیدار کھانے کی تلاش رہتی ہے۔ ہاں تو بس اسی لیے نکلا ہوں اور سورج کی روشنی بھی لے رہا ہوں۔ تم بھی دھوپ میں بیٹھو، اس سے تمہیں وٹامن ڈی ملے گا۔ تم تو بڑے ہوشیار ہو۔ کاں کاں کوا ہنسا۔ ہم اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے یہ تو مشہور ہے۔ انایا نے اس کے بعد اس سے اس کے گھر کا پوچھا۔ کوا بولا، گھر؟ ہم زمین کے کسی بھی حصے میں رہ لیتے ہیں۔ اس نے کوا سے پوچھا، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، بالکل بن سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ یہ کہ تم مجھے کھانے کو کچھ دیا کرو، میں روز یہاں آؤں گا، مگر مجھے پنجرے میں بند نہ کرنا۔ ہم پرندوں کو بھی آزادی کا حق ہے۔ سوچو، اگر تمہیں کوئی پنجرے میں قید کر لے تو تم کیا کرو گی؟ میں سمجھ سکتی ہوں، اسی لیے تم انسانوں کو دیکھ کر شور کیوں مچاتے ہو کہ کہیں ہم تم کو قید نہ کر لیں۔ ہم سے ہمدردی کا شکریہ انایا۔ پہلے جب ہم کسی کی دیوار پر بیٹھتے تھے تو لوگ خوش ہوتے تھے کہ اب کوئی مہمان آئے گا۔ ہم بہت ذہین ہیں اور دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ معذرت چاہتے ہوئے ایک بات پوچھنی ہے، کیا یہ سچ ہے کہ کوئل اپنے انڈے تمہارے گھونسلے میں رکھ دیتی ہے؟ یہ سن کر کوا وہاں سے بھاگ نکلا کیونکہ وہ اپنی بے وقوفی کی بات سن کر شرمندہ ہو رہا تھا۔ انایا ہنس پڑی اور اپنی کتاب میں مصروف ہو گئی۔